اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتی سات نشانیوں کے نا ہماری یعنی اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان اور دلیل مبین روشن وسلطان مبین اور روشن دلیل روشن برہان کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اس سورہ ہود میں ہم انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے احوال پڑھتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ اب یہ اس صورت میں 7واں واقعہ ہے اور یہ آخری قصہ ہے، آخری واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا۔ جس طرح گزشتہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے انہیں بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور باقی انبیاء کرام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی وہ ہماری طرف سے نبوت اور رسالت کا تاج رکھ کر آئے تھے، ہم نے انہیں بھیجا۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح لیس ہو کر تشریف لائے۔ تو فرمایا بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ، ہم نے انہیں بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ۔ سلطان کہتے ہیں دلیل، برہان، روشن دلیل، مبین روشن، روشن دلیل کے ساتھ، روشن برہان کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ ہم نے انہیں بھیجا۔ آیات، یہاں آیات سے مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی آیات ملی، تورات کی آیات جو ملی وہ مراد ہے آیاتینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ملے، شریعت کی تعلیمات ملی، یہ مراد ہے بِآیاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح احکام کے ساتھ ہم نے انہیں بھیجا۔ اور دوسرا فرمایا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور روشن دلیل، یہاں مراد ہے جو ظاہری معجزات، ظاہری معجزات کے ساتھ انہیں بھیجا گیا۔ انہیں عصا عطا کیا گیا، جب وہ دشمنوں کے سامنے پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور اسی طرح انہیں ید بیضا عطا کیا گیا، روشن ہاتھ، کہ وہ اپنی بغل میں نکال کر ہاتھ نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں ان سمیت 9 معجزات عطا کیے گئے، وہ عصا ہو گیا، ید بیضا ہو گیا، پھر طوفان تیسرا، چوتھا ٹڈیاں، پانچواں جوئیں، چھٹا مینڈک، ساتواں خون، یہ ہم سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور آٹھواں پہاڑ کا سائبان کی طرح ان کے اوپر اٹھ جانا، اور نواں سمندر کو چیر دینا، یا پیداوار میں کمی ہونا اور جانوں میں کمی ہونا۔ یہ صرف ان کی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، راہ ہدایت، راہ حق ان پر واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں معجزات عطا کیے، 9 معجزات۔ تو یہ فرمایا وسلطان مبین، روشن دلیل کے ساتھ انہیں بھیجا۔ سلطان، چونکہ سلطان کا لغوی معنی ہوتا ہے حجت، حجت قائم ہونا، تو جس شخص کے بعد حجت ہوتی ہے، رب کی طرف سے روشن دلیل ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے،
تو وہ جس شخص کے پاس یہ حجت نہیں ہوتی اس پر غالب آ جاتے ہیں. جو کسی قوم پر بادشاہ ہوتا ہے اسے بھی بولا جاتا ہے سلطان، کیونکہ اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، حکومت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، لوگوں پر اقتدار کرتا ہے، اپنا حکم نافذ کرتا ہے، اس لیے اسے بھی سلطان بولا جاتا ہے، حاکم وقت کو، حاکم کو. اس طرح جو اپنے علم میں حجت ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، جنہیں شریعت کے علم پر دسترس حاصل ہوتی ہے، انہیں بھی سلطان بولا جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر حجت ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، پھر ان کے بعد آج تک جتنے بھی کاملین علماء کرام محدثین فقہاء ہیں، جن کا دائرہ کار جیسے جیسے وسیع ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی حجت قائم ہوتی چلی جاتی ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ بھی سلطان العلماء، سلطان المحدثین، تو یہ علم کے سلاطین بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں آیات، واضح نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آگے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 97 میں، اِلَى فِرْعَوْنَ، اِلَى طرف فرعون، فرعون کے، وَمَلَئِهِ، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے. ملعن بولتے ہیں سردار، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں، ہی ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے. اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فَاتَّبَعُوا سو انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی، فرعون فرعون کے. فَاتَّبَعُوا امرا فرعون سو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی سرداروں نے. وما اور نہ تھا، امرو حکم، فرعون فرعون کا، برشیدن درست. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا، صحیح نہ تھا. ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت، اس کا دائرہ بتا دیا کہ وہ کس کی طرف بھیجے گئے، کس کی طرف رسول بن کر آئے. اللہ تعالی نے وہ ذکر کر دیا. اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، یعنی ان کا دائرہ رسالت کا پیغام وہ قوم فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تھا. اس حد تک، اس خطے تک محدود تھا، جس طرح گزشتہ انبیاء کرام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا. آگے فرمایا فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح نہ تھا، درست نہ تھا. اب یہاں اللہ تعالی نے واضح طور پر ذکر کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے، اور وہ اللہ کی طرف سے واضح تعلیمات، واضح احکام اور روشن معجزات لے کر آئے ان کے پاس. مگر جو ان کے فرعون اور ان کے سردار، فرعون کے سردار، انہوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کے، وہ فرعون کے پیچھے چل پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو اور جو انہیں معجزات عطا کیے تھے ان کا انکار کر دیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون دہریہ تھا، اس کا مذہب وہ دہریہ ٹائپ تھا. دہریہ کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہو.
تو فرعون کا بھی یہی حال تھا، وہ اس کائنات کے خالق کا منکر تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ پھر وہ آخرت کا بھی منکر تھا، یہ قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ نہ اللہ کے وجود کو مانتا اور نہ آخرت کو۔ تو اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون کے حواریوں نے انکار کر دیا اور وہ فرعون کے پیچھے چلنے لگے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 98، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدمو وہ آگے آگے چلے گا، قومہ اپنی قوم کے، یقدم قومہ وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، یوم القیامہ یوم دن القیامہ قیامت کے، یقدم قومہ یوم القیامہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، فَأَوْرَدَ پس وہ گرا دے گا ہم انہیں النار آگ میں، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ سو ان قریب وہ انہیں آگ میں داخل کر دے گا، آگ میں گرا دے گا۔ وَبِئْسَ اور کتنی بری ہے، الورد جانے کی، المورود جگہ، وَبِئْسَ الورد المورود اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے، داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرعون کا انجام ذکر کر دیا ہے۔ پچھلی آیت میں تو واضح ہو گیا کہ فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کا عقیدہ، اس کا مذہب درست نہیں تھا، وہ حق پر نہیں تھا، وہ باطل پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ چونکہ وہ باطل پر تھا اور یہاں اس کے پیچھے چلنے والے وہ بھی باطل پر تھے، گمراہی پر تھے، کفر پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو جس طرح دنیا میں اس کے پیچھے چلنے والے گمراہی پر، کفر پر، باطل پر رہے، تو قیامت کے دن بھی وہ انہیں اپنے پیچھے پیچھے اسی طرح جہنم میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن بھی وہ سارے اس کے پیچھے چلیں گے، وہ آگے آگے ان کی قیادت کرے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو انہوں نے دنیا میں کاٹا، جو بویا دنیا میں وہ آخرت میں کاٹیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو چونکہ وہ دنیا میں فرعون کے پیچھے چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کے رسول کو جھٹلا دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن بھی وہ فرعون کی سربراہی میں اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور وہ ان کی قیادت کرے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ تو جس طرح دنیا میں بھٹکتے رہے، قیامت کے دن بھی جنت سے محروم کر دیے جائیں گے اور وہ انہیں جہنم میں پھینک دے گا، جہنم میں گرا دے گا۔ دنیا کی ضلالت اور کفر کا نتیجہ جہنم میں وہ دیکھ لیں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ آگے فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ بیسا بولتے ہیں کسی چیز کی مذمت کرنی ہو، یعنی کتنی بری ہے، کتنا برا عمل ہے، کتنی بری جگہ ہے، اس کے لیے لفظ لایا جاتا ہے عربی میں بیسا، کتنا برا ہے۔ الورد اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور مورود کا معنی ہے پانی پینے کی جگہ، گھاٹ، پانی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے گھاٹ، اسے بولے جاتا ہے مورود۔ تو پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے پیاس بجھانے کے لیے،
لیکن چونکہ فرعون کے حواری فرعون کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس لیے ان کا ٹھکانہ وہ بری جگہ بنے گا، دوزخ۔ ویسے پانی سے گاڑ سے پیاس بجھائی جاتی ہے، لیکن اس دوزخ سے ان کی پیاس نہیں بجھائی جائے گی، یہ تو الٹ ہو جائے گا، وہ سزا میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اس طرح قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم بما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ فرمایا تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہے، وہ سب دوزخ کا ایندھن ہے، وَأَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، تم سب اس میں جانے والے ہو۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں واردون کا لفظ استعمال کیا کہ جو یہاں آخرت کے منکر ہوں گے، اللہ کے منکر ہوں گے، بالآخر ان کا جو گھاٹ ہے، ٹھکانہ ہے، وہ دوزخ بنے گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 99، اس میں ارشاد فرمایا وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی میں حاضی، اس یعنی اس دنیا میں، حاضی اشارہ ہے اس دنیا، وَأُتْبِعُوا فی حاضی لعنہ، لعنت، وَأُتْبِعُوا فی حاضی لعنہ، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، قیامت کے دن بھی۔ بئسا، کتنا برا ہے، الرفد عطیہ، الرفد عطیہ، انعام، المرفود، جو انہیں دیا گیا، جو انہیں دیا گیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو پیچھے ذکر ہو گیا جو قیامت کے دن ان کا حال ہوگا، دوزخ ان کا مقدر ہو جائے گی، تو یہاں اللہ تعالی نے مزید ذکر فرما دیا، فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت پیچھے لگا دی گئی، دنیا میں بھی پیچھے لعنت لگا دی گئی، قیامت کے دن بھی۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انبیاء کرام کی لعنت، یہ لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، کیونکہ جو بندہ دنیا میں کفر پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے رسول جن کے سامنے واضح معجزات ظاہر کر دیں یا ان کی تعلیمات ظاہر ہو جائیں، اس کے باوجود وہ ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، تو فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت رہتی ہے، آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی لعنت پھٹکار پڑتی ہے ان پر۔ بئس الرفد المرفود، کتنا برا ہوتا ہے جو انہیں دیا گیا۔ الرفد بولتے ہیں عطا کو، انعام کو، یہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں معاون ہو، یعنی انسان کو کسی چیز کی مطلوب، کوئی طلب کرنا چاہتا ہو چیز، تو اس کو طلب کرنے میں معاون ہو، اس کی ہیلپ کرے، اسے بولتے ہیں رفت، اسے بولتے ہیں رفت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی بیان فرمایا، پے در پہ لعنت، پے در پہ لعنت۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کہ ان کے داخل ہونے کی یہ کتنی بری جگہ ہے، جہنم، دوزخ۔ اب یہاں فرمایا یہ جو لعنت ہے کتنا برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا، مطلب یہ مسلسل ان پر لعنت برس رہی ہے، دنیا میں بھی برستی رہی، آخرت میں بھی برس رہی ہے۔ تو ان
اس کے مقابل، اس کے الٹ وہ کیا ہوگا؟ رحمت۔ وہ کن پر ہوگی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے، اتباع کریں گے، ان کے لیے اچھا انعام ہوگا، اور جو ان کے خلاف چلیں گے ان کا یہ انعام ہوگا، ان کو یہ ملے گا سبق۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 100، اس میں ارشاد فرمایا ذالکا، یہ ہے، من سے، انباء حالات، خبریں، القرى بستیوں کی، ذالکا من انباء القرى، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں، کچھ خبریں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں، خبریں ہیں۔ نقصو، ہم سناتے ہیں، ہو، اسے، علیکا، آپ کو، نقصو علیکا، ہم اسے آپ کو سنا رہے ہیں، منہا، ان میں سے، قائمن، کچھ قائم ہے، کچھ برقرار ہیں، وحسید، اور نیست و نابود ہے، منہا قائم وحسید، ان میں سے کچھ برقرار ہیں، قائم ہیں، اور کچھ نیست و نابود ہیں، کچھ نیست و نابود ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ جو جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے، اب اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان میں سے کون قائم ہے، کون نیست و نابود ہے، یعنی وجہ ذکر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء القرى نقصہ علیک، یہ گزشتہ بستیوں کے واقعات ہیں، حالات ہیں، جسے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، بعض واقعات ہم پڑھتے ہیں مؤرخین کی زبانی، تاریخ دان بیان کر دیں، مؤرخین بیان کر دیں، جنہوں نے انسانی ہسٹری پر لکھا، انسانی تاریخ پر لکھا۔ بہت کم ایسے محقق ہوتے ہیں جو صرف حق کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ بہت سے محققین، مؤرخین، وہ اپنی تاریخ میں، اپنی کتابوں میں رطب و یابس بھی داخل کر دیتے ہیں، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، مگر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان سے واقعات جاری ہو وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں، سچ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن، یہ تو اصدق الصادقین ہے، سب سے سچا کلام ہے، اللہ رب العزت کا اتارا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، بلا کم و کاست، ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی لغو نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے، یہ بالکل حق پر مبنی واقعہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہو گئے۔ اور فرمایا منہا قائم و حسید، یہ جو واقعات جتنی بستیوں کے بیان ہوئے ہیں ان میں کچھ ابھی بھی برقرار ہیں، ان کا وجود موجود ہے، یعنی وہ بستیاں باقی ہیں، اور کچھ نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، چاہے کھنڈرات کی شکل میں ہو یا ان کے کچھ آثار ہوں، بعض بستیاں، بعض علاقے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب شام کی طرف سے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ حضرت صالح علیہ السلام کی بستیوں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ اسی طرح جو مصر کی طرف آج بھی آثار موجود ہیں، کوہ طور کے، اس کے ارد گرد علاقے کے،
اور احرام مصر آج بھی موجود ہے، اور فرعون کی جو ممی رکھی گئی ہے میوزیم میں سنبھال کر آج بھی عبرت کے طور پر موجود ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کیوں واقعہ ذکر کیا قرآن میں؟ مفسرین محققین نے اس کی جہات بھی مختلف بیان کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقل و دانائی رکھتے ہیں، وہ اگر ان کو عقلی دلیل بیان کر دیں، صاحب سلیم لوگ، عقل سلیم رکھنے والے، تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ، انسانوں میں اکثر لوگ، ان کو دلائل کی بات سمجھ نہیں آتی جب تک ان کے سامنے حالات، واقعات، قصص بیان نہ کیے جائیں جو زمین پر رونما ہوئے ہوں۔ جب وہ حالات، واقعات، قصص ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں تب وہ روشنی پاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان واقعات کو ذکر کیا، یہ ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب یہ بھی ہے ان واقعات کو ذکر کرنے کا کہ ہم نے پڑھا ان واقعات میں کہ انبیاء کرام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی، قوم نے جھٹلایا، انبیاء کرام نے اس پر دلائل دیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلوب سکھا دیا کہ دعوت حق میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ منکرین انکار کرتے ہیں تو ہم نے طیش میں، غضب میں آ کر ان کو رد ہی نہیں کر دینا، بلکہ عقلی دلائل سے، روشن دلائل سے ان کا سامنا کرنا، انہیں جواب دینا۔ یہ بھی ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور تیسرا پھر ان واقعات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو قومیں باطل پر ڈٹی رہیں، کفر پر قائم رہیں، وہ بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی پیروی کر لی، اتباع کر لی، وہ سرخرو ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی جنت کی ان کی نعمتیں مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں۔ یہ بھی ہمیں ان واقعات سے سبق ملتا ہے، اور بھی بہت سے اسباق ملتے ہیں ان واقعات سے جو اللہ رب العزت نے ان کے احوال ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی گزشتہ قومیں میں برائیاں تھیں، سیئات تھی، کفر تھا، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور جو انبیاء کرام دعوت لے کر آئے اور ان کی قوم میں سے مؤمنین صالحین نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، حق کی راہ کو تھاما، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، حق کا ہمراہی بنا دے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، محبت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔